بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلخیص دروس القرآن، مطالب الفرقان، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 26۔ تفسیر القرآن بالقرآن از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھاردواج۔ نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق، ایم فل پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز۔ سورۃ البقرہ، آیت نمبر 26۔ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ اللہ کے لیے یہ بات کسی جھجک کا باعث نہیں، یعنی یہ شان خداوندی کے منافی نہیں کہ وہ مابعدت طبیعیاتی حقائق کو مچھر یا اس سے بھی کم تر درجے کی شے کی مثال سے واضح کرے۔ وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ بیان کردہ تمثیلی انداز میں حقائق ان کے رب کی طرف سے سراسر حق و صداقت پر مبنی ہے، لیکن جو وحی کی صداقتوں سے انکار کرتے ہیں کہیں گے کہ اس قسم کی حقیر سی چیز کی مثال دینے سے اللہ کا آخر کیا مقصد ہے؟ بات انداز نگاہ کی ہے۔ اس طرح ایک ہی بات سے کچھ لوگ صحیح رہنمائی حاصل کر لیں گے اور کچھ لوگ گمراہ ہوں گے۔ یاد رکھو، گمراہ صرف وہی ہوتے ہیں جو قوانین خداوندی کے قالب کے اندر رہ کر زندگی بسر کرنا نہیں چاہتے، بلکہ نظام سے گریز کی راہیں اختیار کرتے ہیں۔ اگر بنیادی حقائق کو تسلیم نہ کیا جائے تو پھر انسان کی ذہنیت زنگ آلود ہو جاتی ہے۔ جسے ایمان کہا جاتا ہے وہ انسان کا زاویہ نگاہ کا درست ہو جانا ہے، پھر ہر شے اپنی اصل حقیقت میں نظر آ جاتی ہے، یعنی غلط بات غلط اور صحیح بات صحیح نظر آ جاتی ہے۔ پھر جہاں تمثیلات و استعارات آتے ہیں تو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ بات کو سمجھانے کے لیے بادہ و ساگر کہا گیا ہے، مراد اس سے شراب نہیں ہے۔ اور جب زاویہ نگاہ درست نہ ہو اور ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی نقص نکالنا ہو تو پھر صاف حقیقتیں بھی سامنے لائی جائیں تو ان میں بھی برائی نظر آ جائے گی۔ قرآن نے کہا یُضِلُّ بِهِ کثیرًا وَیَہْدِی بِهِ کثیرًا، سورہ 2 آیت نمبر 26۔ اس طرح ایک ہی بات سے کچھ لوگ صحیح رہنمائی حاصل کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ چیز ایک ہی ہے، لیکن ہر شخص اپنے اپنے زاویہ نگاہ کے مطابق تاثر لیتا ہے۔ خدا کے قانون کے مطابق انسان کا زاویہ نگاہ بدلتا ہے۔ انسان کی نفسیات ہی ایسی ہے کہ جس نگاہ سے وہ کسی چیز کو دیکھتا ہے اسی قسم کا وہ تاثر لیتا ہے۔ یہاں فاعل خدا ہے، جیسے ختم اللہ علی قلوبہم، سورہ 2 آیت نمبر 7 میں خدا فاعل ہے۔ اب یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ خدا گمراہ کرتا ہے۔ گمراہ کون ہوتے ہیں؟ اس کے لیے اگلی آیت ملاحظہ فرمائیں۔ فاسق کا مفہوم، جب پھل کا چھلکا پھٹ جانے سے پھل کا جوہر باہر آ جائے تو پھر وہ پھل پختگی کو نہیں پہنچتا، گل سڑ جاتا ہے۔ عرب پیکر سے باہر نکل جانے کے لیے فسق کا لفظ بولتے تھے، یعنی قالب سے باہر نکل جانا۔ جو فرد یا گروہ نظام کے قالب سے باہر نکل جائے اس کو فاسق کہا جائے گا، اس کی نشو و نما نہیں ہو سکے گی، یعنی نظام اسلام کے قالب سے باہر نکلنے والا یا والے۔ یستحی کے معنی ہیں جھجک، تامل، حجاب و ندامت اور شرمانا۔ آیت نمبر 27۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ یہ فاسقین وہ لوگ ہیں جو خدا سے اور انسانوں سے باندھے پختہ عہد کو توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز انسانیت کے رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو منقطع کرتے ہیں، اور وہ مفاد خواہش کی بنا پر معاشرے میں فساد پھیلاتے ہیں، تو یہی لوگ آخر الامر نقصان میں رہ جانے والے ہیں۔ ینقضون توڑ دینا،
منحرف ہو جانا۔ عہد اللہ، جب عہد کے بعد الہ آئے تو اس کے معنی حکم کے ہو جاتے ہیں، یعنی احکام خداوندی کی اطاعت و نگہداشت کرنا۔ الخاسرون، خاسر، راستہ کھو جانے والا، ناکام شخص، تجارت میں گھاٹا کھانے والا۔ اس لفظ کے معنی میں مال و دولت کا نقصان اور عقل و ایمان اور شرف و عزت میں کمی دونوں شامل ہیں۔ میثاق، عہد، معاہدہ۔ یقطعون، قطع کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا اور زخمی کرنا۔ قرآنی تشبیہات کو اگر تشبیہات کے انداز میں نہ سمجھا جائے تو فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ کہا وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض۔ سورہ 2 آیات 26-27۔ گمراہ ہونے والے فاسقین کا جرم گنایا کہ وہ پختہ عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں۔ دوسرا جرم بتایا کہ وہ انسانی رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ تیسرا جرم بتایا کہ وہ مفاد پرستی کے تحت معاشرے میں فساد پھیلاتے ہیں، جس کا نتیجہ بتایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ سورہ 2 آیت نمبر 26 ہے۔ یہ لوگ بسیط حقائق کو تشبیہات کے انداز میں نہیں لیتے بلکہ ان کو اصل چیز سمجھتے ہیں تو اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے، حالانکہ تشبیہ کو تشبیہ ہی سمجھنا چاہیے۔ جس قدر انسانی فہم بلند ہوگا وہ تشبیہات پر غور و فکر کرے گا۔ تشبیہ سے جو مقصود ہے وہ اچھی طرح اور زیادہ واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گا۔ دین کا بنیادی نقطہ نوع انسانی کے لیے قرآنی ضابطۂ حیات کے تحت نظام خداوندی کا قیام ہے۔ دین کا بنیادی نقطہ وحدت خالق اور وحدت انسانیت ہے۔ ایک خدا کے معنی عملاً یہ ہیں کہ ایک ضابطۂ قانون تمام انسانوں کے لیے ہو، اور پھر نیچے وحدت انسانیت ہو تو پھر یہ وحدت ضابطہ کچھ کام دے گا۔ تمام انسان ایک برادری کے افراد ہیں، ایک درخت کی شاخیں ہیں اور اس کے اوپر ایک ہی ضابطۂ قانون لاگو ہوتا ہے۔ ایک پورے درخت کے اوپر ایک ہی قانون نافذ ہوتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی کچھ شاخوں پر دوسرا قانون نافذ ہو اور پتوں پر اور قانون چلے۔ وہ تو جڑ سے لے کر درخت کے آخری شگوفے تک ایک ہی وحدت ہوتی ہے۔ سائنس کا سارا دارومدار دو بنیادی قانون پر ہے، ایک تو علت و معلول، کاز اینڈ ایفیکٹ پر، جسے قرآن قانون مکافات کہتا ہے، اور دوسرا بنیادی قانون فطرت میں یکساں وحدت کا قانون، دی لا آف یونیفارمیٹی آف نیچر ہے، کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا اور پھر ہمیشہ ہی ایسا ہوگا۔ وحدت فکر کے معنی یہ ہیں کہ جہاں بھی وہ حالات پیدا ہوں گے وہاں یہ قانون یہی نتیجہ پیدا کرے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ شروع میں پوری انسانیت ایک امت واحدہ تھی، پھر انہوں نے آپس میں اختلافات پیدا کیے۔ سورہ 10 آیت نمبر 19۔ یعنی خاندانوں و قبائل کے اختلاف، اقوام و نسل و رنگ و نسل و زبان کے اختلافات اور فرقوں کے اختلافات، ان اختلافات کو قرآن شرک قرار دیتا ہے، اور انہی کو وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ سورہ 2 آیت 27 کہا ہے۔ غور کیا آپ نے کہ انسانی رشتوں کو منقطع کرنے والے کون ہیں؟ وحدت پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے تمام امور کا فیصلہ قرآن سے کرائے۔ خدا نے اپنے آپ کو رب العالمین سورہ 1 آیت نمبر 1 کہا، رسول کو رحمت للعالمین سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107، اور قرآن کو ذکر للعالمین کہا۔ لہٰذا یہی کتاب نوع انسانی کے اختلافات کو مٹانے والی ہے۔ آیت نمبر 28۔ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ تم خدا کی ہستی کا انکار کس دلیل کی بنیاد پر کر سکتے ہو، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ تم جمادات میں مردہ بے جان تھے، تو اس نے اپنے قانون تخلیق کے ذریعے تمہیں طبعی زندگی دی، پھر اسی کے قانون کے مطابق تمہیں طبعی موت آتی ہے، پھر طبعی موت کے بعد وہ تمہیں دوبارہ اخروی زندگی کے لیے زندہ کرے گا، پھر تمہیں اس کے قانون مکافات کی نتیجے کی طرف لازماً لوٹ کر آنا ہوگا۔ موت و حیات کا مفہوم۔ حیات موت کی ضد ہے اور موت حیات کی ضد ہے۔ یہ الفاظ طبعی موت و حیات دونوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اور
मानवी मौतो हयात के लिए भी। कुरान उनको भी मुर्दा कहता है जिनकी सलाहियतें मुर्दा हो चुकी हों, यानी वो जो सांस तो लेते हैं लेकिन सलाहियतों के फुकदान की वजह से मानवी तौर पर मुर्दा हों, और जिंदा उनको करार देता है जो अक्ल शऊर से काम लेकर खुदा के बताए हुए रास्ते पर गामजन रहते हों, यानी ये मानवी तौर पर जिंदा होते हैं। नीज वो इन कौमों को भी मुर्दा कहता है जो जवाल पजीर हो चुकी हों। जवाल पजीर कौम में अभी कुछ इस्तेदाद बाकी होती है, इसलिए वो कवानीन खुदाबंदी पर अमल करके दोबारा जिंदगी हासिल कर सकती है। कुरान तबई मौत के बाद अगली जिंदगी को भी हयात कहकर पुकारता है। इलैह तुरजाउन का मफहूम पलटना, लौटना, वापस होना। रजा के मानी नताइज मुरतब हो जाने के भी होते हैं, और रुजत इलल्लाह के मानी है जिंदगी के हर मसला के हल के लिए कानून खुदाबंदी की तरफ रुजू करना। इन मानी की रूह से मफहूम होगा इंसानी आमाल का कानून मकाफात के मुताबिक नतीजा खेज होना। सुम्मा हर्फ है और आम तौर पर इस मकाम पर आता है जहां कोई तरतीब बयान करना मकसूद हो, जैसे हम कहते हैं कि पहले उसने खाना खाया फिर पानी पिया, लेकिन जरूरी नहीं कि ये हर जगह तरतीब के लिए ही आए। सुम्मा सूरह 2 आयत 28 और के मानी में भी इस्तेमाल होता है। इस लिहाज से सुम्मा इलैहि तुरजाऊन सूरह 2 आयत 28 के मानी है और उसकी तरफ रुजू करोगे। तसव्वुफ में रुजत इलल्लाह के मानी लिए जाते हैं कि रूहों का खुदा की तरफ चले जाना। सूफिया के यहाँ मौत नहीं होती, यह अपनी मौत को विसाल कहते हैं, यानी उनकी रूह खुदा के साथ जा मिलती है। ये रूह के मिल जाने की खुशी ऐसी होती है जैसे शादी होती है, इसलिए उनकी बरसी को उर्स कहते हैं, और उर्स के मानी शादी के होते हैं। उरूस दुल्हन को कहते हैं, गोया उनके यहाँ हर साल बरसी की बजाय शादी की सालगिरह मैरिज एनिवर्सरी मनाई जाती है। ईसाइयत में नन्स को खुदा की दुल्हनें कहते हैं। यहाँ से सूफिया में भी वसाल और उर्स का तस्वर आया। सुम्मा अलैहि तुरजाउन के मानी ये नहीं है कि खुदा किसी जगह मौजूद है और उसकी तरफ जाना है, वो तो हर जगह मौजूद है। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, खुदा के कानून ने काफिरों को चारों तरफ से अहाता में लिया हुआ है। आयत नंबर 29। هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم। खुदा वो है जिसने जो कुछ जमीन में है उसे तुम सबके फायदे के लिए पैदा किया और वो बुलंदियों की तरफ मुतवज्जे हुआ। तो मुतअद्दिद इजराम फल्की को पूरे तवाज़ुन व एतदाल के साथ कायम करके उन्हें अपने फ़राइज़ की अदायगी में सरगर्म अमल कर दिया ताकि इंसानों के अमाल के ठीक ठीक नताइज मुरतब हों। सूरह 53 आयत नंबर 31, सूरह 11 आयत नंबर 7। और कायनात पर उसका गलबा व कंट्रोल इल्म की बिना पर है। खलका लकुम, तुम सबके फायदे के लिए पैदा किया। सबा समावात, सबा के मानी अदद 7 के भी होते हैं, लेकिन मुहावरतन उससे मुतअद्दिद और बकसरत भी मुराद होता है। अरबी ज़बान की खसूसियत है कि वहाँ एक अदद को कामल परफेक्ट नंबर यानी अदद तामा या कामल कहते हैं। हम भी मुहावरा में कहते हैं कि मैं वहाँ 20 दफा गया, सैकड़ों बार तुम्हें समझाया, 1000 बार तुमसे फलां बात की। इस किस्म के मुहावरे में गिनती मकसूद नहीं होती। 20 सैकड़ों और 1000 बार का मतलब मुतअद्दिद बार सेवरल टाइम होता है। ये मुतय्यन नहीं होते। 20 सैकड़ों और 1000 बार की तरह अरब सबा से 7, 17 और 70,000 मुराद लेते हैं। इससे कोई मुतय्यन अदद मुराद नहीं होता ता वक्ते के वो गिनती के अंदर न कोई चीज लेकर आए। सबा समावात से मुराद मुतअद्दिद बकसरत या गैर मुतय्यन बुलंदियां हैं। उस्तवा किसी का अपनी जात में पूरे पूरे एतदाल पर होना, उसकी हर कुव्वत का सही सही तनासब के साथ मौजूद होना और उसका अपनी इंतहाई नशोनुमा तक पहुंचा हुए होना। अस्तवा इला शैइन का मफहूम है कि किसी चीज का कसद या इरादा करना या उसकी तरफ मुतवज्जे होना। उस्तवा अला में गलबा व तसल्लुत का मफहूम होता है। कुरान करीम की 2 बुनियादी इस्लाहात अर्ज व समा का मफहूम। समा के मानी बुलंदियां और अर्ज के मानी पस्तियां होते हैं।
طبعی طور پر زمین کے کرہ کے اوپر جس قدر کرے ہیں وہ سما ہے، لیکن یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ کرے صرف زمین سے اوپر ہیں، کرے تو زمین سے نیچے بھی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قرآن نے نیچے کے کروں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ الت سما سورہ 2 آیت 29 کا یہ معنی نہ لیجئے کہ یہ صرف اوپر کے ہی کرے ہیں۔ قرآن میں سما لفظ 120 بار آیا ہے اور السماوات 190 بار آیا ہے، یعنی اکثر مقامات پر سماوات آیا ہے۔ یہ کرے ہماری زمین سے صرف اوپر ہی نہیں بلکہ ہمارے کرے سے نیچے بھی کرے ہیں۔ دراصل ارض اور سما کی اصطلاحاتی اضافی ریلیٹیو ہیں۔ تین چیزیں جو اوپر تلے رکھی ہوئی ہوں تو درمیان والی چیز اوپر والی سے نیچے ہوتی ہے، تو درمیان والی چیز اوپر رکھی ہوئی چیز کی زمین ہوگی اور سب سے اوپر والی چیز درمیان میں رکھی ہوئی چیز کا سما ہوگا۔ اسی طرح نیچے تیسرے نمبر پر رکھی ہوئی چیز کے لیے درمیان والی چیز سما ہوگی اور خود نیچے تیسرے نمبر والی چیز درمیان والی چیز کی عرض ہوگی۔ غور فرمایا آپ نے، اس عرض و سما کے لفظی معنی نیچے اور اوپر کے ہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ ایک مقام پر کہا کہ جتنے بھی سما ہیں ان میں ہر سما کی مثل اس کی ایک عرض ہے، اسی طرح ہر عرض کا سما ہے، یعنی ہر چیز اپنے سے نچلی چیز کی نسبت سے سما ہے اور اپنے سے اوپر کی چیز کی نسبت سے عرض ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ جس کرے پر ہم رہتے ہیں اس کو عرض کہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاؤں کے نیچے ہے اور ہمارے سر سے اوپر چھت، بادل اور دیگر کرے سما ہے۔ لہذا بات یوں ہوئی کہ ہر بلندی کو اس کی بلندی کی نسبت سے سما کہتے ہیں اور ہر پستی کو اس پستی کی نسبت سے عرض کہتے ہیں۔ اس لیے عرض و سما کے معنی کائنات کی پستیاں اور بلندیاں ہوں گے، اور جب سما کو عرض کے مقابل لایا جائے گا تو سما کا مفہوم کائناتی زندگی اور اس کا نظام ہوگا، اور عرض سے مراد انسانوں کی معاشرتی، معاشی، سیاسی اور تمدنی زندگی ہوگی۔ نیز سما یا سماوات سے مراد محض اجرام فلکی ہی نہیں ہوں گے بلکہ فضا کی بلندیوں میں پھیلی ہوئی تمام توانائیاں، مثلا ایتھر اور آئٹم وغیرہ بھی مراد ہوں گے، یعنی فضا اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سما ہے۔ اب ہمارے سامنے عرض اور سما کے معنی صاف ہو گئے ہیں۔ الت سما کا مفہوم، اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ خدا پستی کی نیچے کی چیز تھا پھر وہ کہیں بلندیوں کے اوپر چلا گیا۔ استوا معنی کیے جاتے ہیں کہ وہ جم کر بیٹھ گیا، یہ بات نہیں ہے۔ یہ بات تو اس لیے کہی کہ عرض میں تم نے زندگی بسر کرنی ہے تو اس میں ہم نے تمہارے لیے سامان زیست رکھ دیا ہے۔ رکھنے سے مراد یہ نہیں کہ ہم نے زمین کھود کر اس میں بوریاں رکھ دی ہیں اور پھر ہم اوپر چلے گئے، یہ بات نہیں ہے۔ زمین اور کائنات کا نظم و نسق ایسا ہے کہ ان دونوں کے باہمی تعاون سے زمین کے مثمر امکانات کی آہستہ آہستہ نمود ہوتی ہے، اور وہ نمود یا وہ پیداوار زمین پر زندگیوں کی غذا کے کام آتی ہے۔ زمین کے امکانات کی نمود کے لیے کائنات پر بھی خدا کا کنٹرول ہونا چاہیے، ورنہ زمین سے پیداوار کیسے ہوگی؟ استوا کے معنی مرکزی کنٹرول ہوتا ہے، جسے آپ تخت و تاج تھورن کہتے ہیں، وہ حکومت ہی ہوتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ عرض و سما کا سلسلہ ہم نے بنا دیا اور اس کا مرکزی کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ زمین کو آپ آزاد وحدت نہ سمجھ لیں کہ اس کا باقی اجرام سے یا کائنات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ زمین خود کفیل و قرہ نہیں ہے، اس کے اندر سب کچھ از خود پیدا ہوتا چلا جائے۔ یہ تو عرض اور کائنات کا باہمی تعاون ہے جس کی روح سے زمین سے غذا پیدا ہوتی ہے۔ اس باہمی ربط کو قائم رکھنے کے لیے ایک مرکزی کنٹرول کی ضرورت ہے۔ اس کنٹرول کو عرش کی تشبیہ سے تمثیل سے قرآن نے بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 30۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں، کائناتی قوتوں سے کہا میں زمین میں اپنی سابقہ مخلوق کا جانشین بنانے والا ہوں، سورہ نمبر 15 آیات 26 تا 28، تو انہوں نے کہا
کیا تو اس کو جانشین مقرر کرے گا جو زمین میں فساد مچائے اور خون ریزی کرے؟ حالانکہ ہم ہیں کہ جو فرائض ہمارے سپرد کیے گئے ہیں ان کی سر انجام دہی میں ہمیشہ سرگرم عمل رہتے ہیں، اور تیرے پروگراموں کو وجہ ہم دستائش بنانے کے لیے جہاں تک بھی جانا پڑے جاتے ہیں، یعنی تیرے پروگرام کو ادھورا نہیں چھوڑتے۔ یہ سن کر خدا نے کہا، ہمارے اس جدید پروگرام کو تم نہیں سمجھ سکتے، ہم اس پروگرام سے متعلق سب کچھ جانتے ہیں۔ ملائکہ کے معنی ہیں فرشتے، یعنی غیر مرئی کائناتی قوتیں جو خدا کے پروگراموں کو پایہ تکمیل تک پہنچاتی ہیں۔ انسان کے نمودار ہونے سے قبل خدا کی کسی مخلوق کو مجال سرتابی نہ تھا۔ سورہ 16 آیت 49-50۔ خلیفتاً جو کسی کے پیچھے یا بعد میں آئے، مثلاً ایک عہد کے بعد آنے والا دوسرا عہد یا ایک نسل کے بعد آنے والی دوسری نسل کو جانشین یا خلیفہ کہتے ہیں۔ نسبہ شبہ، جسم کی پوری توانائی کے ساتھ کسی کام کی تکمیل کے لیے ہمہ وقت سرگرم عمل رہنے کو سباہا کہتے ہیں۔ مثلاً پانی میں لمبے لمبے ہاتھ پھیلا کر تیراک کا تیرنا، یا گھوڑے کا پورے بدن کی توانائی کے ساتھ سر پٹ دوڑنے کو سباہا کہتے ہیں۔ نقدسو کا مادہ کاف دال سین ہے۔ اس کے معنی ہے دور تک چلے جانا یا نکل جانا، یعنی اتنی دور تک چلے جانا جہاں تک جانے سے وہ کام پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ قدس کے معنی ہوتے ہیں اس نے اس کے تمام نقائص و اسقام کو دور کر دیا۔ قدوس، ہر قسم کے نقائص و اسقام سے دور، پاک ہونا۔ جائل، بنانا، ٹو میک۔ یسف قدماء، خون ریزی کرنا، فساد برپا کرنا۔ تحریف شدہ تورات میں انسانوں کے ذہن کا تراشیدہ آدم کی پیدائش کا قصہ۔ قرآن کریم نے قصہ آدم کو تمثیلی انداز میں پیش کیا ہے، لیکن ہم پہلے تورات کے بیان کو لیتے ہیں جو ہماری تفسیر میں بھی آ گیا ہے۔ آج دنیا میں انسانی بچے کی پیدائش ایک ایسا معمول بن چکا ہے جس کے لیے نہ کسی کو کوئی تعجب ہوتا ہے اور نہ حیرت۔ اس کا سمجھنا کچھ دشوار نہیں رہا، حتیٰ کہ بچے بھی اس بات کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ بات کہ سب سے پہلا بچہ یا سب سے پہلا انسان کیسے وجود میں آیا، یہ بہت مشکل مسئلہ ہے۔ جب تک سائنس کے انکشافات سامنے نہیں آئے تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس سلسلے کا آغاز کیسے کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے ایک جوڑے کی ضرورت تھی، کیونکہ اس کے بغیر تو بات آگے نہیں چل سکتی تھی۔ لہٰذا انسانی ذہن نے ایک جوڑا تراشا تاکہ اس کے ذہن کا خلجان دور ہو جائے۔ جوڑا تراشنے کے بعد اب سوچنے کی کوئی بات نہ رہی۔ یہ ہے وہ بات جہاں سے ہمارے ہاں آدم کا وہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے مٹی کا پتلا بنایا اور پھر اپنی قدرت کاملہ سے اس کے اندر جان پیدا کر دی۔ پتلا تو بن گیا، پھر سوال پیدا ہوا کہ پتلی کیسے پیدا ہو، کیونکہ اس کے بغیر کام نہیں چلتا تھا۔ مردوں نے اس حل کی تلاش میں ایک فسانہ تراشا تاکہ مردوں کی برتری برقرار رہے۔ گویا ظاہر کیا گیا کہ پیدائش کے اعتبار سے مقصود بالذات تو مرد کا پیدا کرنا ہی تھا۔ اب آدم کو تنہائی محسوس ہوئی، دل نہیں لگتا تھا، اداس رہنے لگا۔ تو اس کی اداسی کو دور کرنے اور دل بہلانے کی خاطر آدم کی پسلی کو چیر کر مائی ہوا پیدا کی گئی۔ گویا مقصود بالذات مرد ہی رہا، عورت تو دل بہلانے کا ایک کھلونا ٹھہری۔ جوڑا پیدا ہو گیا، پیدائش کے بارے میں انسان کے ذہن کا خلجان دور ہو گیا، اور پھر آگے بات آسان ہو گئی۔ انسانی ذہن کا تراشیدہ یہ آدم و حوا کا قصہ ہمارے ذہنوں میں اس طرح رچ بس گیا ہے کہ اب کوئی سائنس اور قرآن کی روشنی میں دوسری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کے نزدیک زندگی کی ابتدا کا طریق تورات کے قصے سے مختلف ہے۔ قرآن نے جو کچھ انسان کی پیدائش کے متعلق کہا ہے وہ 1400 سال پیشتر دنیا کے ذہن، تصور یا خیال میں نہیں آ سکتا تھا۔ عرب تو علمی قوم نہیں تھی، جو قومی علم میں آگے تھیں وہ بھی سائنسی انکشافات کرنے کے قابل نہیں ہوئے تھے۔ ابتدائی دور میں قرآن زندگی کی ابتدا پہلے انسان سے نہیں بتاتا، ایک طریقہ کار پروسیس بتایا ہے کہ زندگی کا آغاز کس طرح بے جان مادہ مٹی میں پانی کے امتزاج سے ہوا۔ یوں زندگی کا پہلا جرثومہ، فرسٹ لائف سیل، وجود میں آیا۔ اس موضوع کی تفصیل کے لیے علامہ پرویز کی کتاب ابلیس و آدم ملاحظہ فرمائیں، جس کا پہلا عنوان انسان ہے
اور دوسرا عنوان آدم ہے۔ اس کتاب میں مغرب کے نظریہ ارتقاء کو قرآن کی روشنی میں بیان کیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کہاں تک سائنس قرآن کے حقائق کے ساتھ چلتی ہے اور کہاں جا کر ان میں فاصلہ پیدا ہوتا ہے، اور کس طرح مغرب کا ذہن انسان کو حیوان کے درجے پر چھوڑ دیتا ہے۔ چونکہ یہ بجائے خواہش ایک موضوع ہے، اس لیے ہم اسے یہاں ضمناً بیان نہیں کریں گے۔ انسان کی نمود سائنس اور قرآن کے آئینہ میں۔ بہرحال یہاں اتنا بتانا مفید رہے گا کہ قرآن زندگی کے پہلے جرثوں میں فرسٹ لائف سیل کو نفس واحدہ کہہ کر پکارتا ہے۔ اس جرثومہ میں ابھی نر و مادہ کی تمیز نہیں ہوئی تھی۔ وہ جرثومہ جوش نمود سے خود بخود دو حصوں میں تقسیم ہوا اور اس کے سسٹر سیلز بنے، یعنی ان میں ایک عرصہ تک ایک نر اور دوسرا مادہ بنتے چلے گئے۔ نر میں نر کی خصوصیات پیدا ہو گئیں اور مادہ میں مادہ خصوصیات پیدا ہو گئیں۔ اس کے بعد زندگی نے مختلف سمتوں میں ارتقائی منازل طے کرنا شروع کر دیا۔ انسان کا ارتقاء ہوتا رہا، لیکن پہلے نباتات کا ارتقاء مکمل ہوا، اس کے بعد غیر ترندہ جانوروں کا ارتقاء مکمل ہوا، پھر درندوں کا، اور سب سے آخر میں انسان کا طبعی ارتقاء مکمل ہوا۔ نباتات نے غیر درندہ حیوانات اور خود انسان کی غذا کا کام دیا، اور پھر حیوانات درندہ جانوروں کی غذا کے کام آئے۔ یہ ارتقاء لاکھوں مراحل طے کرنے کے بعد مکمل ہوا، جن میں سے کوئی مرحلہ ہزار ہزار سال کا اور کوئی 10,000 سال کا مرحلہ ہوتا تھا۔ انسان میں میری اور تیری کی تمیز ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ سب نے مل جل کر تمدنی زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔ جہاں بھوک لگی کھا لیا اور پیاس لگی تو چشموں سے پانی پی لیا۔ اس کو قرآن آدم یعنی بنی نوع آدم کی جنت قرار دیتا ہے۔ انسان کی ابتدائی تمدنی زندگی وہ ہے جسے داستان آدم کہا جاتا ہے۔ یہ آدم نہیں بلکہ آدمی کی داستان ہے۔ اس سے پہلے اس کی زندگی جانوروں کی زندگی تھی، انفرادی زندگی تھی۔ آدم کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے۔ ادمتن کے معنی ہیں مل جل کر رہنا، اس لیے آدم کے معنی ہوئے مل جل کر رہنے والا۔ بشر کا ذکر قرآن میں مین کی حیثیت سے آئے گا، انسان کا ذکر ہیومن بینگ نوع انسان کی حیثیت سے آئے گا، اور آدم کا لفظ وہاں آئے گا جہاں انسان نے مل جل کر متمدن زندگی بسر کرنا ہو، یعنی لفظ آدم میں تمدن ہے۔ انسان کا ذکر بطور آدم قرآن میں اس وقت سے ہوا جب اس نے مل جل کر رہنا شروع کیا۔ انسان کا ارتقاء دیگر زندگیوں کی طرح نفس واحدہ سے شروع ہوا، جہاں سے یہ ارتقائی منازل طے کرتا ہوا انسانی پیکر میں آیا۔ انسان سے پہلے پوشیدہ مخلوق آتشی مخلوق یعنی ایتھر اور ایٹم وغیرہ تھے، جن سے اشیاء کائنات کی تشکیل ہوئی ہے۔ اس مخلوق کا یہ وہ دور ہے جب زمین بہت گرم تھی۔ اسی مخلوق کو ہمارے ہاں چمٹنے والے جن کہا جاتا ہے۔ جب زمین ٹھنڈی ہو گئی تو انسان اور دیگر زندگیوں کی تخلیق کی ابتدا نفس واحدہ سے ہوئی۔ آتشی مخلوق تو ناپید ہو گئی یا اس کو انسان کے لیے مسخر کر دیا، یہ انسان کے تصرف میں آ گئی، اس لیے ہم نے اسے ناپید کہا ہے۔ آتشی مخلوق کے لیے قرآن نے کہا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلِ مِن نَارِ السَّمُومِ، سورہ نمبر 15 آیت 27 ہے، یعنی انسان سے پہلے جان نامی مخلوق کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ انسان کو عطا کی گئی ذات تو ساتھ ہی اس کے شعور نے ارتقاء کی منازل طے کرنا شروع کی۔ ایک مرحلہ وہ آیا جب شعور میں میری اور تیری کی تمیز پیدا ہو گئی، اور اس طرح آدم بنی نوع انسان سے جنت چھن گئی، یعنی انسان جنتی زندگی سے ڈیموٹ ہو گیا۔ انسان زمین پر پہلی مخلوق نہیں ہے، اس سے پہلے آتشی مخلوق اس کرہ پر تھی، لیکن جب زمین ٹھنڈی ہوئی تو وہ ناپید ہو گئی یا انسانی تصرف میں آ گئی۔ یہ الیکٹرون، پروٹون اور ایٹم بھی تو سابقہ مخلوق ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، ملائکہ یعنی کائناتی قوتوں کا مفہوم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، سورہ 2 آیت نمبر 30۔ یہاں ملائکہ کا ذکر پہلی دفعہ آیا ہے۔ ملائکہ کا مادہ بعض کے نزدیک الف لام کاف ہے، جس کے معنی پیغام رسانی کے ہوتے ہیں۔
لیکن جب ہم قرآن میں آگے چلتے ہیں تو پیغام رسانی کا فریضہ بہت چھوٹا لگتا ہے۔ ملائکہ تو مدبرات، امور الہیہ یعنی جو اسکیمیں کائنات میں چلتی ہیں ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا ذریعہ بھی ہیں۔ اس فریضے کے اعتبار سے ملائکہ کا مادہ میم لام کاف بھی ہے۔ اسی سے الفاظ ملک، ملک اور ملک بنتے ہیں، اور لفظ ملکیت بھی اسی مادہ سے بنتا ہے۔ میم لام کاف مادہ کے بنیادی معنی قوت و توانائی کے ہوتے ہیں، تو ملائکہ خدا کی وہ قوتیں ہیں جنہیں اس نے اپنی اسکیموں کو بروئے کار لانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کا مفہوم ہی یہ ہے کہ جو فریضہ ان کے ذمہ لگایا جائے اس کے لیے سرگرم عمل رہ کر اسے پایہ تکمیل تک پہنچائیں، جنہیں ہم فطرت کی قوتیں، فورسز آف نیچر کہتے ہیں۔ قرآن نے ان کو بھی ملائکہ کہہ کر پکارا ہے۔ یہ قوتیں خدا کے بنائے ہوئے قوانین کے تابع سرگرم عمل ہیں، اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اختیار و ارادے نہیں رکھتی، وہ خدا کے قوانین کے تابع کام کرنے کے لیے مجبور پیدا ہوئی ہیں۔ قرآن میں ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَمَلَائِكَةٌ، سورہ نمبر 16 آیت 49۔ انسان کو چھوڑ کر کائنات کے اندر جتنے ذی حیات ہیں اور ملائکہ ہیں، یہ قوانین خداوندی کے سامنے سربسجود رہتے ہیں، یعنی اطاعت کرتے ہیں۔ آگے ہے وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، سورہ 16 آیت 49۔ کسی میں وہ صلاحیت ہی نہیں جس کی وجہ سے وہ اطاعت سے سرتابی بچ سکیں۔ اس سے اگلی آیت میں ہے یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، سورہ نمبر 16 آیت 50۔ ان کے اوپر خدا کا ایسا کنٹرول ہے کہ وہ سرتابی کرنے سے خائف رہتے ہیں۔ کائنات میں ملائکہ یعنی فطرت کی قوتوں کو اختیار و ارادہ نہیں دیا گیا ہے، جو فریضہ ان کو دیا جائے وہ اس کے لیے سرگرم عمل ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، انسان کی اپنی نفسیاتی قوتوں کی کیفیت اور قوانین خداوندی کے ساتھ ان کا تعلق۔ کائناتی قوتوں کے علاوہ ملائکہ کا ایک اور دائرہ بھی ہے جسے انسان کی نفسیاتی قوتیں کہتے ہیں۔ انسان کے اندر نفسیاتی ترغیبات بھی ہوتی ہیں، نفسیاتی قوتیں ہوتی ہیں، ان کو ارادی قوتیں، ول پاور بھی کہتے ہیں۔ باہر کی طبعی زندگی سے ان نفسیاتی قوتوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کا تعلق انسان کے اپنے اندر کی زندگی سے ہوتا ہے۔ ان قوتوں کو آج کے علم نفسیات کے ماہرین نفس غیر شعوریہ، انکانسیشیس مائنڈ کی قوتیں کہتے ہیں۔ ابھی تک نفسیاتی قوتوں کی ماہیت کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہے، اسی لیے ابھی تک علم نفسیات کو سائنس کے علوم میں شمار نہیں کیا گیا ہے۔ اس میدان میں تحقیق ہو رہی ہے۔ بہرحال انسان کے اندر یہ قوتیں، کچھ صلاحیتیں موجود ہیں، ان کو نفسیاتی یا فزیک کہتے ہیں۔ اس پر سب کا اتفاق ہے۔ قرآن کریم نے انسان کی نفسیاتی قوتوں کو بھی ملائکہ کہا ہے۔ مثلا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، سورہ نمبر 41 آیت 30۔ جو لوگ علی وجہ البصیرت کہیں کہ صرف خدا ہی ہمارے نشو و نما دینے والا ہے، پھر اس بات پر جم کر کھڑا ہو جائیں، تو ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے جو کہتے ہیں خوف نہ کھاؤ اور نہ افسردہ ہو، اور وہ ان کے اندر ایک جنتی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ اگلی آیت میں ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، سورہ 41 آیت نمبر 31۔ یہ نفسیاتی قوتیں یعنی ملائکہ کہتے ہیں کہ ہم وہ قوتیں ہیں جو اس طبعی زندگی میں تمہارے دوست اور مددگار ہیں، اور اخروی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ اسی آیت کا اگلا حصہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، سورہ 41 آیت نمبر 31۔ ہماری رفاقت کی وجہ سے جو تمہارا نفس چاہے گا وہ ملے گا، جو مانگو گے وہ ملے گا۔ یہ دنیا و آخرت کی جنت کی کیفیت ہے جس میں جو چاہا جائے گا وہ ہوگا، جو مانگا جائے گا وہ ملے گا۔ قرآن نے دنیا و آخرت کی جنت کی محسوس نشانی یہ بتائی کہ اس میں نہ کوئی خوف رہے گا اور نہ کسی قسم کی افسردگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چاہو گے وہ ہوگا، جو مانگو گے وہ ملے گا۔ نفسیاتی ملائکہ انسانی زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں؟
یاد رہے کہ خود اپنے اندر کی کمزوریوں سے انسان مرتا ہے، یعنی نفسیاتی الجھاؤ کے ہاتھوں مرتا ہے۔ کسی کی حفاظت کا ہزار انتظام کر دیجئے، اگر اس کے دل کے اندر خوف بیٹھا ہوا ہے تو وہ سو نہیں سکے گا۔ نفسیاتی الجھاؤ میں مبتلا کرنے والی قوتوں کو ابلیسی وساوس کہا جاتا ہے۔ انسان کے اندر اچھی نفسیاتی قوتیں آپ کے نفسیاتی الجھاؤ کو دور کر کے آپ کو ایک متوازن شخصیت بنا دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر دور اول میں صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے سپاہی ہیں، اور خود ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سپہ سالار ہے۔ ٹھیک ہے، میدان جنگ میں ساز و ویراک اور اسلحہ بڑی چیز ہوتا ہے، لیکن ان سب سے زیادہ کامیابی کا جس پہ دار و مدار ہوتا ہے وہ سپاہی کا میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا ہوتا ہے۔ قدموں میں ثبات اسلحہ پیدا نہیں کر سکتا، یہ تو ایک مقصد کے لیے انسان کے اندر ایک داخلی تغیر ہے جو پاؤں کو جما سکتا ہے۔ بدر کا میدان ہے، مومنین خدا کی منشاء کے مطابق میدان جنگ میں ہیں، اور کہا جا رہا ہے یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، سورہ 8 آیت نمبر 12۔ جب تمہارے رب نے ملائکہ کی طرف وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، جماعت مومنین کے قدموں میں ثبات پیدا کر دو۔ جب جماعت مومنین کے قدموں میں ثبات پیدا ہوگا تو کفار کی حالت کیا ہوگی؟ سَأُلْقِيَ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، سورہ 8 آیت نمبر 12۔ مخالفین کی جماعت کے دل کے اندر ان کا روب چھا جائے گا اور یہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ ملائکہ نظر نہیں آیا کرتے۔ انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروہا، سورہ 9 آیت نمبر 26۔ ہم نے ایسے لشکر ملائکہ بھیجے جنہیں تو دیکھ نہیں سکتا تھا، انہوں نے تمہارے دل اور مومنین کے دل میں سکون پیدا کر کے تمہارے اندر سکون و تمانیت پیدا کر دی۔ جو شخص یا جمعیت خاطر رکھے گی، ثبات و استقامت سے اپنے موقف پر کھڑی رہے گی، تو اس کے اندر نفسیاتی ملائکہ کی قوتیں بیدار ہوں گی۔ مشکل گھڑی میں جس کی ذات میں توازن قائم ہوگا، اسی کا دماغ بھی قائم رہے گا اور وہی کامیاب ہوگا۔ ملائکہ کو تو نہیں دیکھا جا سکتا، البتہ ملائکہ کے پیدا کردہ سکون کو تو محسوس کیا جا سکتا ہے، اور اضطراب و خوف و حزن پیدا کرنے والی نفسیاتی قوتوں ملائکہ کے اثر کو بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ انسان کے اندر کچھ جذبات ہیں، ان کو انسان جس طرح سے استعمال کرتا ہے اس کے مطابق اس کی زندگی ہو جاتی ہے۔ اگر یہ انہیں قوانین خداوندی کے مطابق استعمال کرتا ہے تو آدم انسانی سطح کی زندگی پر آ جاتا ہے، اور اگر یہ ان کی خلاف ورزی کرتا ہے تو انسان حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ جذبات کے ساتھ وحی کی رفاقت نہ ہو تو جذبات ہی شیطان بن جاتے ہیں، جس کا نتیجہ ابلیسیت یعنی نا امیدی ہوتا ہے۔ نمبر 3، عالم امر کے ملائکہ۔ عالم امر کے ملائکہ کا تعلق عالم خلق کے ملائکہ سے نہیں ہوتا، اور نہ ہی عالم خلق کے ملائکہ کا عالم امر کے ملائکہ سے تعلق ہوتا ہے، یعنی عالم امر عالم خلق اور نفسیاتی ملائکہ کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا، اپنے اپنے دائرہ کار ہیں۔ عالم امر کے ملائکہ اس محسوس کائنات سے ماورا عالم یعنی عالم امر میں تدابیر امور الہیہ کو سر انجام دینے کے لیے کار فرما ہوتے ہیں۔ عالم امر سے متعلق ہم کچھ نہیں جان سکتے کہ وہاں کس طرح امور انجام پاتے ہیں۔ عالم خلق کے ملائکہ کے بارے میں تو ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح امور کو سر انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح نفسیاتی ملائکہ کے سکون و اطمینان اور اضطراب و خوف و حزن کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، لیکن عالم امر یا اس میں سرگرمی عمل ملائکہ کے بارے میں ہم کچھ نہیں جان سکتے، اور نظر تو ان تینوں ملائکہ میں سے کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ جس طرح خدا کی ذات کی کنہ و حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں، لیکن ساری دنیا سوائے دہریوں خدا پر ایمان رکھتی ہے، اسی طرح ملائکہ کو ہم نہ دیکھ بھی سکیں تب بھی ان پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا جزو ہے۔ انسان کا زمین پر خدا کا خلیفہ ہونے کا تصور قرآن کے مطابق درست نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، سورہ 2 آیت نمبر 30۔ اور جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں اپنا نہیں بلکہ زمین کا ایک خلیفہ بنانے چلا ہوں۔ ہمارے ہاں عام تراجم میں آدم کو زمین پر خدا کا خلیفہ بتایا جاتا ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ خلیفہ کا مادہ خے لام فے ہے۔ خلف کے معنی کسی کے پیچھے آنا، قوت کے ساتھ کسی کا جانشین ہونا ہے۔
خلیفہ کے معنی ہوتے ہیں کسی کا قوت کے ساتھ جانشین، سکسیسر، یعنی کسی پہلے کی جگہ لینے والا۔ اگر خلیفہ اور خلافت کے ساتھ قوت نہ ہو تو پھر وہ کس بات کا خلیفہ اور کیسی خلافت؟ اگر قوت ساتھ نہ ہو تو جانشینی ہوتی ہی نہیں۔ یا تو کسی کے مرنے کے بعد کوئی خلیفہ یا جانشین ہوتا ہے، اور اگر کسی نے اپنی زندگی میں کسی کو جانشین بنا دیا ہے تو وہ پورے اختیار کے ساتھ جانشین بنتا ہے۔ پھر جانشین بنانے والے کے پاس قوت و اختیارات نہیں رہتے۔ اگر خدا نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہوتا تو پھر خدا کے پاس کوئی اختیار نہ رہتا، لیکن خدا زندہ ہے اور اس نے اختیارات بھی اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، تو کوئی خدا کا جانشین کیوں کر ہو سکتا ہے؟ قرآن میں فی الارض خلیفتن سورہ 2 آیت نمبر 30 آیا ہے۔ انسان کو خلیفۃ اللہ فی الارض کہیں نہیں آیا ہے۔ تاریخ میں ہے کہ کسی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفۃ اللہ کہا تو اس کو فوراً روک دیا اور کہا کوئی انسان خلیفۃ اللہ نہیں ہو سکتا، میں خلیفۃ الرسول ہوں، یعنی رسول کے بعد اختیار سنبھالنے والا۔ خدا کے حضور انسان کے بارے میں ملائکہ کے خدشات کا ڈرامائی یعنی محاکاتی انداز۔ انسان سے پہلے کسی مخلوق کو اختیار و ارادہ حاصل نہیں تھا، سب خدا کے حکم کے غلام تھے۔ اب ایک ایسی مخلوق بنانے کا پروگرام ہے جو اپنے اختیار سے کچھ کر سکے۔ خدا ڈکٹیٹر نہیں کہ کوئی اس کے سامنے بول نہ سکے۔ انسان کے اختیار کو دیکھتے ہوئے گویا فرشتوں کی نگاہوں نے نئے ہیولا آب و گل کے اندر کچھ آگ کی چنگاریاں اور کچھ خون کے چینٹے دیکھے تو کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا یفسد الدماء سورہ 2 آیت نمبر 30۔ بار الہ، یہ تو زمین پر کس قسم کی جانشین مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہے جو زمین میں فساد مچائے گی اور خون ریزی کرے گا؟ اس کو بنائے بغیر تیرے کون سے کام رکے ہوئے ہیں؟ فرشتوں نے مزید کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ سورہ 2 آیت 30۔ حالانکہ ہم ہیں کہ جو فرائض ہمارے سپرد کیے گئے ہیں ان کی سر انجام دہی میں ہمیشہ سرگرم عمل رہتے ہیں، اور تیرے پروگراموں کو وجہ حمد و ستائش بنانے کے لیے کس قدر بھی دور جانا پڑے جاتے ہیں، یعنی تیرے پروگرام کو ادھورا نہیں چھوڑتے۔ حضور بتائیے تو صحیح، ہم غلاموں سے کون سی کوتاہی ہوئی ہے جو ایک دوسری مخلوق کی ضرورت پڑ گئی؟ خدا نے کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون سورہ 2 آیت نمبر 30۔ تم دور تک تو جاتے ہو لیکن تمہارا دور تک جانا بھی ہماری نگاہوں میں قریب ہے، اس لیے ہمارے اس جدید پروگرام کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ ہم اس پروگرام سے متعلق سب کچھ جانتے ہیں۔